نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَّفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، دوروں کی مصطفیٰ نے دریا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سید غفران اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت اچھے حضرت۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے، اب تو غنی کی در پر بستر جمع دیے ہیں۔ بہت لمبی بات ہے اعلیٰ حضرت کی، بس وقتہ سماعت کر لیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایسی محفلیں کہاں سجتی؟ میں نے اس حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا گویا اس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور جس نے نکاح کو کیا اس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ حضرات، یہ ہم اماموں کے لیے جلسہ جو ہے لوہے کے چنے کی طرح، یہ ارشد اقبال اشرفی یا اقبال فیضی صاحب قبلہ اور دیگر مداح رسول شاہنواز واسطی ہوں یا دیگر ہندوستان کے مداح رسول ہوں، ان کے لیے یہ ہے کہ رات میں پڑھ لیں، اگرچہ صبح وقت ملا تو نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ اللہ ماشاءاللہ، یعنی حق بات کڑوی لگتی ہے، مگر ہم اماموں کے لیے رات میں جلسہ بھی پڑھیں، صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور 1 بجے تک بچوں کو تعلیم بھی دیں۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دیوانوں کا مجمع، یہ دیوانوں کی بھیڑ، حضرات میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کہاں سے شروع ہوں۔ ہماری بائیں جانب مبلغ اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سہراب نظامی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ داہنی طرف نقیب جلسہ کا کیا کہنا؟ ارے صاحب، یہ نقابت کے قیصر ہیں۔ میں نے اعلان شریف تو سب کی سنی ہے، ہم لوگ اس کا یہ مائک سے اور میرا رشتہ تقریباً 25 سال سے تو ہے ہی، ہاں 25 سال سے اس مائک سے اور ہم سے رشتہ ہے۔ حضرات، آج معاملہ کچھ اور ہوتا، وہ مخدوم اشرف کے در کا قلندر کسی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں نہیں سمجھ پایا ان لوگوں کو، خدا را آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا۔
اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز دبولی والے جب بھی مجھ کو یاد کریں گے میں حاضر رہوں گا۔ انشاءاللہ۔ بنارس میں پہنچ گئے، بنارس والوں نے انہوں نے اصل میں 10 بجے کے بعد فائنل کیا، وہ کہہ لیجیے ہماری کمی کہہ لیجیے یا ان کی کمی کہہ لیجیے، بہرحال آبودانے کے اوپر کی بات ہے۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میرے بڑے بھائی محب گرامی وقار جناب معراج انصاری صاحب کے بھتیجے کی شادی عزیزم منور سلمہ کی شادی خانہ آبادی کی تقریبات میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات ایک صحابی ہیں، یہیں سے سفر شروع کرتا ہوں، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ ایک صحابی ہے، بڑی غربت میں زندگی گزارتے تھے، نبی کی بارگاہ میں آئے، عریضہ پیش کرتے ہیں اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جا نکاح کر لے۔ نکاح کر لیا، اس کے بعد بھی غربت نہیں گئی اس صحابی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے حبیب آپ کے نام پر میرے ماں باپ کی جانیں قربان، میری بھی جانیں قربان، یا رسول اللہ میری غربت نہیں گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ صحابی ایک نکاح اور کر لے۔ ذرا بول دے سب لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نکاح اور کر لے۔ جب اس صحابی نے دوسری نکاح کر لی تو رفتہ رفتہ خوشحالی آنے لگی، ان کی زندگی میں انقلاب آنے لگ گیا، دولتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے اتنی دولتیں دی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، نبی کی بارگاہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تو تمام صحابی بڑی حیرت سے دیکھ رہے، بڑی حیرت سے دیکھ رہے کہ کچھ عرصے پہلے یہی وہ صحابی ہیں جو آئے تھے نبی کی بارگاہ میں تو بڑی غربت اور بڑی مسکینی کی حالت میں تھے، اب آئے ہیں تو نئی نسل کے بہترین نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا او صحابہ، اس صحابی دیہاتی صحابی کو پہچانتے ہو؟ صحابی یک زبان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہاں ہاں کچھ دن پہلے یہ صحابی آیا تھا یہ آپ کی بارگاہ میں، اے اللہ کے حبیب اس صحابی کو میں پہچانتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ آیا تھا تو بڑی غربت میں آیا تھا، میں نے حکم دیا کہ جا نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آیا تو غریبی نہیں گئی، پھر دوسری مرتبہ آیا، میں نے کہا جا دوسری نکاح کر لے۔ سنو اے صحابہ، اس دوسری نکاح کرنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے اسے مالداری عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقدر سے دولتیں نہیں تھی، دوسری بیوی کی نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی زندگی میں بھی بہاریں عطا فرما دی اور اس کے پاس دولتوں کا بھی انبار آ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا سہراب صاحب نظامی، میں جب کسی علاقے میں جاتا ہوں نا، آج جہیز کی لعنت، اتنی بری لعنت، دوست کلیجہ پھٹتا ہے، غریب مسلمان رونے لگتا ہے کہ حضرت میرے پاس 5 بیٹیاں ہیں، کوئی اسباب نہیں کہ میں نکاح کر سکوں۔ اللہ، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا نا، کیا جواب دو گے؟ یہ جہیز کی لعنتیں ختم کرو پیارے۔ آج پوری قوم اس قوم کو رسوا کرنے میں لگی ہے، تم زبان پھاڑے ہو، منہ پھاڑے ہو کہ دولت مل جائے۔ ارے بیٹی والوں کے دینے سے کوئی امیر نہیں بنتا، ارے سب سے بڑی دولت تو بیٹی والا اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دیتا ہے۔ بے شک کیا بتاؤں پیارے، افسوس ہوتا ہے
جس قوم کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، اس قوم کی بیٹیاں غیر گھرانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اتنے گناہ کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اپنی عصمت کو بھی بیچ ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ آج پڑوس میں لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، دوست کے گھر بریانی پکتی ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے یہ دولت مند کل قیامت کا دن بڑا بھیانک ہوگا، بڑا عجیب و غریب دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ابھی تو ارشد اقبال اشرفی نعت پاک مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے، ہاں کہنا چاہیے۔ اقبال فیضی صاحب نے نعت پاک مصطفیٰ پڑھی، خوب سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ ہاں، یہ نبی کی نعت پڑھنا، سننا اور سنانا یہ دونوں عبادت ہے۔ مگر ہاں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کچھ پیسے جمع کر کے اپنے محلے کے غریب بیٹیوں کے باپ کو میں کچھ دے دوں؟ کبھی سوچا؟ ہاں، خوب دے۔ اقبال فیضی کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، نقیب جلسہ کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، سید غفران کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو دولت کی ضرورت ہے۔ مگر سنو پیارے، دولت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کرو، ورنہ دوست کل قیامت کے دن رب کے ہاں جب حاضر ہوگے، رب پوچھے گا۔ تین چیز جانے کے بعد لوگوں کو اس کا احساس اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا۔ تین چیز ذرا کہتے سب لوگ سبحان اللہ۔ ارے نبی کے غلاموں کا کیا کہنا، نبی کے جو مستانے ہوتے نا، کیا کہنے۔ ایک شعر میں بھی پیش کر دیتا ہوں، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں کہ مستی میں تھا ایک دن نبی کا دیوانہ، مستی میں تھا ایک دن نبی کا دیوانہ۔ میں نے لکھنؤ میں پڑھا تھا، اندرا نگر میں، پورا مجمع سے آپ نعرے کی گونج آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی، 15 منٹ تک نعرے لگے تھے۔ ذرا سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ مستی میں تھا ایک دن نبی کا دیوانہ، مستی میں تھا ایک دن نبی کا دیوانہ، مستی میں تھا ایک دن نبی کا دیوانہ، جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا، کہ جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا، مٹی کا چھوٹا سا گھروندا بنا کر زبیدہ کو جنت عطا کر رہے، کہ مستی میں تھا کہ دن نبی کا دیوانہ۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں نعت پڑھوں، ایک شعر ذہن میں آیا تو میں نے پڑھ دیا۔ اللہ رب العزت اس شادی خانہ آبادی کی تقریبات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سماعت کر لیں۔ ایک صحابی ہیں جن کو دنیا حضرت حذیفہ ابن یمان کہتی ہے۔ آج عمر 70 سال کی ہو جاتی، لوگ مسجدوں کی زینت نہیں بنتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، افسوس صد افسوس چلے جاتے ہیں، مسجدوں کی زینت نہیں بنتے، اپنی زندگی میں عبادتیں نہیں اکٹھا کرتے۔ مگر حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 8 سال۔ کتنی عمر؟ چچا تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ حذیفہ ابن یمان کی عمر 8 سال۔ ایک روز اپنی والدہ سے عریضہ پیش کرتے ہیں، میری ماں، اے میری اچھی ماں، مجھے اجازت دو۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹا حذیفہ کس چیز کی اجازت مانگتے ہو؟
کہے میری ماں مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مالک کے کونین کی بارگاہ میں جاؤں اور آپ کے لیے جنت مانگ لوں۔ ماں حذیفہ ابن یمان کی طرح ہو تو بیٹا حذیفہ ابن یمان بنتا ہے، اور بیٹا حذیفہ ابن یمان کی طرح ہوتا ہے نا تو اللہ کے رسول حذیفہ ابن یمان کو بھی جنت عطا فرما دیتے ہیں، حذیفہ ابن یمان کی ماں کے لیے بھی جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اجازت طلب کرتے ہیں، اے میری ماں چلے اجازت دے دو کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور آپ کے لیے جنت مانگ لوں۔ بات حذیفہ ابن یمان کے اور ان کی والدہ کے درمیان ہوئی تھی، اب کسی کو معلوم نہیں۔ حذیفہ ابن یمان کو ان کی ماں نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد حذیفہ ابن یمان جب مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے اجلاء کرام صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت لے کے چمک رہے ہیں، عمر فاروق اعظم یعنی عدالت لے کر چمک رہے ہیں، عثمان غنی بھی چمک رہے ہیں، مولا علی چمک رہے ہیں، حضرت حذیفہ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں بڑے صحابی ہیں، ایک سے ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت حنجلہ بھی ہیں، حضرت صہیب رقمی بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت سعد بن وقاص بھی ہیں، تمام صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے آقا میرے مولا چودھری کے چاند سے بھی بڑھ کر میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حذیفہ ابن یمان چھوٹے چھوٹے قدم سے جاتے ہیں، سب سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے واعظ فرمایا، واعظ فرمانے کے بعد واعظ کو ختم فرما دیا، ختم کرنے کے بعد تمام صحابی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، عمر فاروق اعظم اپنے گھر، عثمان غنی اپنے گھر، مولا علی اپنے گھر، حذیفہ ابن حضرت حنجلہ اپنے گھر، حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر، حضرت سعد بن وقاص اپنے گھر، حضرت صہیب رومی اپنے گھر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر، تمام صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں صرف حذیفہ ابن یمان بچ جاتے ہیں اور نبیوں کے سلطان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اسی اثنا میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے داہنے پیر کو حجرہ عائشہ میں رکھتے ہیں جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں۔ اب حذیفہ ابن یمان کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اب پاؤں نہ دیکھا تاؤ نبی کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ ابن یمان چاہ میں نے تیرے لیے بھی جنت کی دعائیں دے دی ہے، جنت کی بشارتیں تمہیں بھی دیتا ہوں، تیری ماں کے لیے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پیارے آج تو میری قوم کے بیٹوں کا یہ حال ہے کہ پوری رات فیس بک واٹس ایپ پہ زندگی گزار رہے ہو۔ میرے قوم کے بیٹے تمہارے ہاتھوں میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ طاقت کی لڑائی نہیں ہے، لاٹھی اور ڈنڈے کی لڑائی نہیں ہے، اب میدان میں لڑائی ہے، مقابلہ ہے تو صرف قلم کی لڑائی ہے۔ جس کے ہاتھوں میں قلم ہوگا اسی کے پاس حکومت بھی ہوگی، اسی کے پاس پوری کائنات کا نظام بھی ہوگا۔ پیارے میں کیا کہوں، قرآن ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قوم کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے آپ کو سدھرنا نہ چاہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میرے نکاح کو کیا اس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اکیلا ہوں آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، میرے بات بہت ہی روئے گی شام تنہائی۔ سب لوگ حصول برکت کے لیے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔